أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے اموال، باللیل، رات کو، والنہار، دن کو، سرًا، مخفی طور پر، وعلانیةً، ظاہری طور پر، فلہم، تو ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف، نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین، وہ لوگ، یأکلون الربا، جو کھاتے ہیں سود، لا یأکلون، نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما، مگر اس شخص کی طرح، یقوم، کھڑا ہوگا، الذی، جو جسے، یتخبطہ الشیطان، یتخبطہ، جسے بدحواس کر دے، الشیطان، جن، من المس، چمڑ کر،
ذالک یہ اس لیے ہے کہ بأنہم کہ بے شک ان لوگوں نے قولو کہا انما البیع کہ سوائے اس کے نہیں خرید و فروخت مثل الربا سود کی طرح ہے وأحل اللہ البیع اور اللہ تعالیٰ نے بیع کو خرید و فروخت کو حلال کر دیا وحرم الربا اور سود کو حرام کر دیا ہے فمن جاءہ بس وہ شخص جاءہ جس کے پاس آ جائے موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے فانتہا پھر وہ باز آ جائے فلہ تو اس کے لیے ہے جائز ما سلف جو پہلے ہو چکا وامرہ اور معاملہ اس کا الی اللہ اللہ کے سپرد ومن عاد اور جو لوٹ آئے فاولئک تو یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یمحق اللہ یمحق مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ ربا سود کو ویربی اور بڑھاتا ہے صدقات صدقوں کو واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یحب پسند نہیں کرتا کل کفار ہر ناشکر اثیم گنہگار ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لا چکے ہیں وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کر چکے ہیں واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کر چکے ہیں وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو وذروا اور چھوڑ دو ما بقیہ جو باقی ہے من الربا سود ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو ایمان لانے والے فإن لم تفعلوا اور اگر تم نہ کرو فأذنوا تو سن لو اعلان بحرب من اللہ جنگ کا من اللہ اللہ کی طرف سے اور رسول اس کے رسول کی طرف سے وإن تبتم اور اگر تم توبہ کر لو فلکم تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم تمہارا اصل مال ملے گا لا تظلمون نہ تم ظلم کرو ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے وَإِن كَانَ اور اگر ہو وہ مقروض ذو عسرت تنگ دست فنظرۃ تو مہلت دینی ہے الی میسرہ آسانی تک فراخی تک وَأَن تَصَدَّقُوا اور یہ کہ تم صدقہ کر لو یعنی معاف کر دو خیر لکم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے ترجعون کہ تمہیں لٹایا جائے گا فیہ اس دن میں الی اللہ اللہ کی طرف ثم پھر توفی دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا اللہ اکبر آپ کے ذہن میں ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے جو ہے وہ صدقات کے بارے میں پڑھا تھا صدقات کی کچھ شرائط بھی پڑھی تھی اور اس کے علاوہ اس کا کچھ مصرف پڑا تھا اس کی فضیلت کے حوالے سے ہم نے گفتگو عرض کی تھی تو آج جو پہلی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار یہ بھی خرچ کے بارے میں ہی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے کہ فلاں وقت آپ خرچ کر سکتے ہو فلاں وقت میں نہیں کر سکتے مثلا ویسے بعض لوگوں نے اس کو خاص کر دیا کہ جمعرات کو ہی صدقہ کرنا ہے جمعرات کو ہی خرچ کرنا ہے مردے کے 30 دن مطلب فوت کی وجہ اس کے 30 دن 10واں 40واں
سال بعد، ٹھیک ہے، یا ہر مہینے کے قمری مہینے 11ویں تاریخ کو وغیرہ ذالک کا، تو کوئی خاص مقرر وقت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دن کو یا رات کو کسی بھی وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو، ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اجازت ہے اور اس پر ثواب ملے گا۔ اس طرح سرًا و علانیۃ، مخفی طور پر اور ظاہری طور پر دونوں طرح خرچ کر سکتے ہو۔ وہ فرمایا جو خرچ کرے گا تو ان کو ان کا اجر ملے گا ان کے رب کے ہاں۔ اگر کسی کے لیے کوئی احسان ثواب کرتا ہے، والدین کے لیے، قریب رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے احسان ثواب کے لیے، تو جس کے لیے احسان ثواب کی ہے اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے کی ہے اس کو بھی ملے گا۔ کسی نے تلاوت کی، مثلا حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لے تو اسے 1 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اب کسی نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی، والدین میں سے کسی کو، قریب رشتہ داروں میں سے کسی اور کو اس کا احسان ثواب کر دیا، اس کا ثواب پہنچایا، اللہ سے کہا اے اللہ اس کا ثواب اب فلاں میرے عزیز کو پہنچائے، فلاں مردے کو پہنچا دے، تو اسے بھی ثواب پہنچ جائے گا اور اس پڑھنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کے ثواب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اس لیے جو بھی نیک اعمال انسان کر لے تو اس کا احسان ثواب کرنا چاہیے، نفلی عبادات، بلکہ بعض فقہا تو فرماتے کہ فرائض کا احسان ثواب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو احسان ثواب کرنا چاہیے، اور اس میں صورت میں بہت بندے کو ملے گا، خاص کر جب احسان ثواب کرنا تو سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان ثواب کرنا چاہیے۔ اس کے سب سے بڑا جس شخصیت کا احسان ہے ہم پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سب سے، ان کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، ان کی بدولت ہمیں قرآن ملا ہے، ٹھیک ہے، ان کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے، ان کی ہمیں سفارش نصیب ہوگی قیامت والے دن، تو اس لیے ان کو احسان ثواب کرنا چاہیے۔ تو فرمایا ایسے لوگ ہیں جہاں ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کے غمگین۔ خوف اور حزن کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ کسی معاملے کے ساتھ ہوتا ہے، اور حزن کا تعلق ماضی میں ہوتا ہے کہ نہ ان کو آنے والے وقت میں جو ہے نا کوئی خوف ہوگا، قیامت میں کو نیک کام کیے ہوں گے، نہ دنیا میں جو وقت گزرے ہوگا ان کو کوئی غم ہوگا۔ بعض نے اس کا برعکس بھی معنی کیا اس کا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سود کے بارے میں حکم ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود، تو فرمایا کہ اس کی مثال ایسے کہ قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو جن نے نا بدحواس کر دیا، جیسے کسی شخص پر کچھ آصف زدہ ہو، کسی شخص پر جنات ہو، اثرات ہو، تو جیسے وہ بدحواس ہوتا ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہو یا ویڈیو میں بدل دیکھتے ہوں گے، وہ چیخ رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے، یا ادھر ادھر دوڑ رہا ہوتا ہے، کسی پر حملہ کر رہا ہوتا ہے، کسی کو مار رہا ہوتا ہے، یا خود کو کھا رہا ہوتا ہے، یا اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے، بدحواس ہوتا ہے۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت والے دن وہ بھی ایسے بدحواس کھڑے ہوں گے جیسے کسی پر اثر۔ سود کسے کہتے ہیں؟ سود یعنی کسی کو آپ کوئی بھی ایسا فائدہ، ایسی منفعت جو بغیر کسی عوض کو، بغیر کسی عوض کے ہو، وہ شرط ہو، اس کی شرط لگائی جائے، وہ سود ہے۔ کل قرض جر منفعت فہو ربا، صرف مال نہیں، حدیث شریف میں منفعت کا ذکر ہے، یعنی کوئی بھی فائدہ آپ کو پہنچ رہا ہے۔ ایک تو آپ نے اس کو مال دیا، 1 لاکھ دیا، آپ اس سے 1,20,000 لے رہے ہیں، 1.5 لاکھ لے رہے ہیں، یہ بھی مال لے رہے ہیں، بھی سود ہے، اور کوئی قرض ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا 5 لاکھ 10 لاکھ، اور اس بیچارے سے اب قرض، گھر لے رہے رینٹ پر، کرایہ اس کا بنانا ہے 25,000، لیکن آپ نے اس کو 10-15 لاکھ قرض دیا ہوا ہے۔ اب اس کو کہتے ہیں نہیں میں تو 10,000 ہی کرایہ دوں گا، بیچارہ بھی خاموش ہے، کیا کروں، قرض احسان ہے اس کا،
منفعت لے رہے ہیں آپ، سود ہے. تو کل قرض جر منفعت فہو ربا. حدیث شریف میں منفعت کا لفظ ہے، مال کا نہیں کہ پیسے، کوئی منفعت بغیر عوض کے، مشروط ہو، وہ سود ہے. ہاں کسی کو آپ نے قرض دیا ہے 1 لاکھ، اس نے کوئی شرط نہیں، آپ نے کہا 1 لاکھ ہی دینا ہے، واپسی پر اس نے 1,10,000 دے دیا، 1,05,000 دیا، 1,20,000 دیا کہ آپ نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، اتنے سال میرا انتظار کیا، چلو میں بھی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہوں. تو یہ سود نہیں ہے، بلکہ اس مقروض کو ایسا کرنا چاہیے، زیادہ نہیں لٹانا چاہیے، احسان کرنا چاہیے. ہاں شرط ہو تو وہ سود ہے. تو فرمایا ایسے ہو. اس سے معلوم ہوا کہ جنات کا اثر ہوتا ہے، جنات اثر کرتے ہیں. آپ لوگوں نے لفظ سنا کہ خرافات ہے، خرافات سنتے رہتے ہیں. یہ کیا خرافات؟ یعنی بکواس. یہ لفظ تو سنتے رہتے ہیں. اچھا خرافات یہ لفظ کہاں سے نکلے؟ تو ایک دفعہ ایسی کوئی بات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو احادیث و خرافت ہے، یہ خرافات کی بات ہے. ان ایسی بات خرافات جس کی ہمیں سمجھ نہ آئے، محمل سی بات کو مجھے خرافات کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے حدیث خرافہ کی بات، خرافہ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں مجھے یہ تو نہیں پتہ، بس لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بات سمجھ جائے تو خرافہ کی بات ہے، خرافہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرافہ تو اسم رجل ہے. خرافہ جو ہے وہ ایک شخص کا نام تھا، ایک تو ایک شخص کا نام ہے خرافہ. پھر ان کا واقعہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اثرتہ الجن، اثرتہ الجن، کہ اس کو جو ہے نا جنات اٹھا کے لے گئے. کچھ سال وہ جنات کے ساتھ رہا، پھر جنات نے اس کو چھوڑ دیا. وہ جب آیا لوگوں میں، اپنے لوگوں میں، تو ایسے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا تھا. تو اس سے پھر یہ مشہور ہو گیا کہ ایسی بات جو کسی کو سمجھ نہ آئی تو کہتے ہیں دع حدیث و خرافہ، چھوڑ دے تو خرافہ کی بات، یہ خرافہ ہے. تو اس سے لفظ نکلا، ہمارا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے خرافات. اس سے معلوم ہوا کہ جنات کا اثر ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے دور اقتدار میں ایک دفعہ تشریف فرماتے، سامنے سے خوبصورت عورت آ گئی، نوجوان. وہ کہنے لگے، یہ امیر المؤمنین، میرے شوہر لاپتہ ہو گئے، مفقود ہے، کوئی ان کا اتا پتہ نہیں، کوئی خبر نہیں. ٹھیک ہے، اور میرے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ مال، نہ کچھ بتایا، نہ بچوں کے لیے کچھ چھوڑا، کچھ اتا پتہ نہیں. اتنا عرصہ ہو گیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اب آج کے دن سے 4 سال تک انتظار کر لو. 4 سال کے بعد جب 4 سال پورے ہو جائیں تو اس کے بعد 4 ماہ 10 دن جو عدت وفات ہے وہ گزار لو، اس کے بعد کہیں اور نکاح کر لو. اچھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہی ہے کہ 4 سال وہ انتظار کر لے، اس کے بعد عدت گزار کسی اور سے جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ آسان ہے، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فتویٰ تھوڑا سا مشکل ہے. وہ فرماتے کہ نہیں 70 سال انتظار کریں. اس کے بعد جو ہے نا احناف نے بھی اسی کو لیا ہے کہ 70 سال، بعض بات 90 سال بھی ہے، کہ جب اس شخص کے سارے ہم اثر انتقال کر جائیں نا، اس کے جو ہم عمر ہیں وہ سارے مر جائیں، تو ابھی ہم سمجھیں گے کہ بس اب یہ وہ شخص مر گیا ہے، اب وہ نہیں آ سکتا، تو اب کوئی اور نکاح کر سکتی ہے. احناف نے اسی کو لیا ہے. اس پر کافی اعتراض بھی ہوا احناف پر کہ وہ 70 سال یا 90 سال کے بعد وہ نکاح کرے گی تو نکیر منکر سے کرے گی، کس سے کرے گی؟ ٹھیک ہے اس کو. لیکن یہ احناف نے جو مسلک اپنایا ہے یہ علی کرم اللہ وجہہ کا فتویٰ ہے، احناف کا اپنا نہیں. اس لیے حضرت عمر، میں آپ سے عرض کیا، عمر کا فتویٰ آسان ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جب مقدمہ قاضی کے پاس آ جائے نا، اس کے بعد سے مدت شمار ہوگی 4 سال، یا حضرت احناف فرماتے 70 سال یا 90 سال بعد جو ہے. اور
تو اس وقت سے. تو خیر اس خاتون نے 4 سال اس کے بعد طبیعت وفات گزار کر کسی سے نکاح کر لیا. کچھ سال گزر گئے, اس سے بچے بھی پیدا ہو گئے. اس کے بعد پہلے شوہر آ گئے. اب پہلے شوہر آ جائے تو نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے دوسرا, اس لیے کہ جیسے تیمم اگر کسی نے کیا وہ پانی نظر آ جائے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے, تو دوسرا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. وہ شخص آیا حضرت عمر فاروق کے سامنے آیا کہ میں تو زندہ ہوں. تو عمر فاروق نے اس سے پوچھا کہ تو کدھر تھا؟ نہ تو نے کچھ مال چھوڑا, نہ تو نے تیری خبر, نہ تو نے کچھ بتایا, تو نکلا گھر سے, یہ ابھی آ گیا تو میں زندہ ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ میں بے بس تھا, مجھے جنات اٹھا کر لے گئے تھے, میرے اختیار میں کچھ نہیں تھا, اب انہوں نے مجھے چھوڑا تو میں آ گیا. خیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر احتیاطاً وہ دوسرے شوہر سے کہا کہ آپ اس کو طلاق دے دو. احتیاط اس کو طلاق دیں, عدت گزار کر تاکہ حمل وغیرہ نہ ہو. پھر پہلے کے پاس جو ہے وہ آ گیا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ جنات اثر کرتے ہیں, اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور علامہ بدر الدین شبلی رحمہ اللہ نے تو اس پر مستقل کتاب لکھی ہے, اسی احکام المرجان فی احکام الجان. اس میں بہت سارے واقعات انہوں نے لکھے ہیں لوگوں کو کہ اس طرح جنات اٹھا کر لے گئے, ان کے ساتھ یہ کیا وہ کیا, پھر وہ آ گئے, یہ ہوا وہ ہوا. جی دوبارہ نکاح ہوگا پھر اصل تو یہ ہے کہ اس دوسرا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. احناف تو فرماتے ہیں کہ پہلے کے پاس آئے گی. احناف کہتے ہیں کہ وہ تو جب اس کا نکاح تھا باقی تھا تو دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں, وہ زندہ تھا. یہی اختلاف مسئلہ ہے, اس میں فقہاء کا کافی اختلاف ہے. تو یہ لیکن بعض لوگ جو ہے نا تبھی بعض لوگوں کو میڈیکل مسئلہ ہوتا ہے, اور جو ہے نا وہ جسمانی بیماری ہوتی ہے اس کو بھی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اثرات ہے. ایسا نہیں ہوتا. بعض لوگ معدے کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہم کچھ کو نظر آ رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ اندرونی مسئلہ میڈیکلی مسئلہ ہوتا ہے, وہ کچھ اثرات نہیں ہوتے. اور ایسا ہو سکتا ہے, اکثر ہوتا ہے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھ ہمارے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے لیٹا. یہ نہیں, وہ میڈیکلی مسئلہ ہوتے ہیں, اثرات نہیں ہوتے. بعض لوگ اس کو نہیں سمجھتے. خواتین خاص کر اس کو بہت کہتی ہیں فلاں عورت آئی تھی نا ہمارے گھر میں, یہ ہو فلاں عورت یہاں سے گزر گئی نا, وہ بچے پر فلاں عورت کا سایہ پڑ گیا, مردے کا سایہ. نہیں, ایسے کوئی بات نہیں, ایسے کوئی بات نہیں ہے, ایسے نہیں ہوتا. تو اس سے یہ بات جو ہے نا وہ ثابت ہوگی کہ جنات کا اثر ہوتا ہے. تو اچھا انہوں نے یہ کہا کہ انما البیع مثل الربا, انہوں نے کہا کہ بیع سود کی طرح ہے. یعنی انہوں نے کہا سود حلال ہے. کیوں؟ سود میں کیا ہوتا ہے, اس میں بھی زیادتی ہوتی ہے. تو بیع میں تو یہ ہوتا ہے 100 کی چیز خریدے 120 کی بیچتے ہیں, خرید و فروخت میں تو یہی ہوتا ہے. تو اگر اس میں بھی تو جاتی ہے, اگر خرید و فروخت جائز ہے تو بیع جو ہے نا سود بھی جائز ہونا چاہیے. یہ انہوں نے کہا, الٹا کر دیا معاملہ. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا وحل اللہ البیع وحرم الربا, بس اللہ کا حکم ہے بیع حلال ہے سود حرام ہے. وجہ اس کی نہیں بتائی بھائی, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا بس, وجہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی کیوں. اس پر تو مستقل کتاب میں لکھیں گے کہ سود کے نقصانات کیا ہیں, آگے بھی بات آ رہی ہے کہ سود کے نقصانات کیا ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا بس اللہ کا حکم ہے اس کو مان لو, بیع حلال ہے سود حرام. تو فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ, جس کے پاس نصیحت آ جائے اس کی رب کی طرف سے وہ باز آ جائے تو پہلے ہو چکا ہے وہ معاف. یعنی اگر کسی نے اس سے پہلے سود معاملہ کیا تھا, سود یا لیتا رہا ہے کرتا رہا ہے, تو اب حکم آیا تو پہلے جو کر چکے وہ معاف, بس وہ جائز ہے, ہو چکا, وہ اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان جب شروع میں شریعت آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو بہت ساری چیزیں حلال تھی, شراب وغیرہ چیزیں حلال تھی, بعد میں سود حلال تھا, بعد میں حرام ہو گیا. اور فرمایا وامرہ الی اللہ, اس کا
معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. اللہ بخشے نہ بخشے، اللہ مغفرت فرمائے نہ فرمائے، اللہ کے ذمہ ہے. ومن عاد، اس کے بعد جو لوٹ آئے، ان اللہ کا حکم آیا کہ نہیں کرنا، سود حرام ہے، اس کے بعد کوئی سودی معاملہ کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار، تو یہ ہیں لوگ آگ والے. ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہیں گے کیا مطلب؟ یعنی سود کھانے والا سود خور ہمیشہ رہے گا جہنم میں. دیکھیں اگر تو کوئی سود کو حلال سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ سود تو حرام ہی نہیں، یہ حلال ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا. اس لیے کہ ضابطہ ہے، یہ قاعدہ ہے کہ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے. تو سود کو اگر کوئی حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. ٹھیک، اور اگر حلال سمجھ کر کرے تو پھر تو ظاہر ہے وہ ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے گا. اور اگر حلال نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے، تو اس صورت میں پہلا شخص کافر تو نہیں ہے لیکن گناہگار ہوگا. پھر اس صورت میں خالدون کا مطلب انہیں زیادہ دیر رہنے، خلود سے مراد زیادہ دیر رہنا ہوگا، ہمیشہ نہیں. کیونکہ اس صورت میں کافر نہیں ہے، گناہگار ہے، تو سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی وجہ سے وہ آخرکار جنت میں جائے گا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ بظاہر تو دیکھیں ہم تو سود سے مال بڑھ رہا ہے، 1 لاکھ پیچھے 1.5 لاکھ آ رہا ہے، 1,20,000 آ رہا ہے، اور صدقہ ہم کرتے ہیں اس سے مال کم ہو رہا ہے، کمی آ رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سود کو مٹاتا ہے اللہ، صدقات کو بڑھاتا ہے. لیکن انجام کار، آخر کار سود مٹتا ہے اور صدقہ بڑھتا ہے. کیسے؟ اس کی مثال انہوں نے بڑی زبردست تھی. انہوں نے کہا کسی کے جسم پر ورم آ جائے، جسم پھول جائے کسی کا، اب بظاہر تو کیا ہے وہ موٹاپا نظر آ رہا ہے کہ موٹا ہو رہا ہے، صحت مند ہو رہا ہے، لیکن وہ صحت تو نہیں ہے. وہ اگر اس طرح رہا، جسم اس طرح رہا تو مر جائے گا. آخرکار اس کا انجام کیا ہوگا؟ جسم سیکھ جائے گا نا، یہ ہاتھ، اور مر جائے گا. اور یہ دیکھیے گا بظاہر بڑھ رہا ہے لیکن انجام کار آخرکار وہ ختم ہو رہا ہے، اس کا جسم ختم ہو رہا ہے. اور دیکھیں کوئی جلاب کھاتا ہے، جلاب آج کل پتہ نہیں کھاتے ہیں لوگ کہ نہیں، حضرت کو پتہ آج کل میں نے خیال کو نہیں کھاتے کہ کھاتے ہیں. پہلے کھاتے ہوتے تھے نا، میں خیال بعض لوگ تو پہلے ہفتے میں 1 دفعہ کھاتے تھے یا مہینے میں. وہ جلاب کھانے سے انسان کو دست آتی ہے، پیٹ کیا ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، کوئی فاسد مادہ ہو تو وہ نکل جاتا ہے. اب بظاہر اس کو دیکھیں ہم تو وہ بظاہر کمزوری لگ رہی ہے، انسان کمزور ہو جاتا ہے، کافی کمزوری آ جاتی ہے شروع، لیکن انجام کار اس کا بہتر ہے، آخرکار بہتر ہے، نتیجہ اس کا رزلٹ اس کا بہتر ہے، صحت آتی ہے، اس سے صحت آتی ہے. تو یہ مثال ہے صدقے کی، اور وہ مثال ہے سود کی. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمایا جو نیک لوگ ہیں، جو ایمان لا چکے ہیں، نماز قائم کر چکے ہیں، زکوٰۃ ادا چکے ہیں، تو ان کے رب کے یہاں ان کا اجر ہوگا، ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. فرمایا اے ایمان والو، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور باقی ماندہ سود کو چھوڑ دو. یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلہو ما سلف، جو پہلے سودی معاملہ کر چکے ہیں وہ تو چلو جائز ہو گیا، لیکن اب جو سودی معاملہ کر چکے ہو تو اب حرمت آنے کے بعد اب سود نہیں لے سکتے. اب سود لینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. بس مثلا کسی کو قرض دیا تھا سود پر، 1 لاکھ دیا تھا، 1,20,000 لینا ہے،
اب آگے آ رہے ہیں حکم، اب 1 لاکھ لینا پڑے گا، سود اس کو چھوڑ دو، معاملے کو ختم کر دو کہ اب میں جو سودی معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، میں آپ سے سود نہیں لوں گا، اصل اماؤنٹ میں آپ سے لوں گا، اصل کیپٹل آپ سے لوں گا، یہ ختم کر دو۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہ کرو، یعنی سودی معاملے سے باز نہ آؤ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ اتنا سخت حکم، اتنی سخت وعید قرآن پاک میں دوسری جگہ نہیں آئی کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ، یہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ نہیں ہے۔ اس سود کے بارے میں ہے، یہ سود اتنی بڑی نحوست ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایسے شخص کے ساتھ جنگ کا اعلان، یہ گویا کہ ایسا شخص اللہ اس کے رسول کے ساتھ برسر پیکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں، جس قوم میں 2 گناہ عام ہو جائے تو فقد احلوا بانفسهم سخط اللہ، فقد احلوا بانفسهم سخط اللہ، تو ان لوگوں نے گویا کہ اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب کو خود اپنے اوپر اتار دیا اور خود اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر گئے۔ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا زنا اور سود۔ جس معاشرے میں گناہ، ان پر اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور سود کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کرتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے والدہ کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کبھی نہیں استعمال کیے کسی اور گناہ کے لیے، اتنے سخت قسم کے الفاظ۔ اس کے بارے میں ایک جگہ شراب کے بارے میں کہ شراب اگر کوئی پیتا ہے تو وہ گویا کہ اپنی والدہ کے ساتھ بھی، اپنی خالہ کے ساتھ بھی منہ کالا کر سکتا ہے شراب کے بارے میں، اور یا سود کے بارے میں ہے۔ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارا معاشرہ، پوری دنیا کی معیشت، ہمارے ملک کی معیشت بھی چل رہی ہے سود کے ساتھ۔ سود ہمارے بینک میں سودی مدان کمرس، اب کچھ عرصے سے اسلامک بینک نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک غنیمت ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، بجائے کہ ہم اس کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کریں، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اگر کچھ خامی اگر ہیں تو وقت ساتھ نکلے کہ ایک اچھا قدم تو ہے، ایک آپ کو جو ہے نا متبادل پیش کیا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جو سودی بینکوں میں، اسلامی بینکوں میں مشارکہ اور مضاربہ کے طور پر کام ہو رہا ہے، جو پیسے جمع کرواتے ہیں مضاربت یا مشارکہ کے طور پر ان کو پروفٹ ملتا ہے، تو ایک اچھا متبادل ہے اور اچھی پیش رفت ہے، اس کے جو ہے نا حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ 25 کروڑ عوام جو ہے وہ IMF کے مقرر ہے، ہاں، تو وہ قبض سود ہی بیچتا ہے۔ سود وَإِن تُبْتُوا فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے اصل جو مال ہے وہ تمہیں ملے گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، اصل مال ملے گا، 1 لاکھ دیا، 1 لاکھ ملنا چاہیے، وہ تو ملے گا، اضافی تم نہیں لے سکتے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیجیے، یعنی تم ظلم مت کرو کہ 1 لاکھ کی جگہ پہ 1,20,000 1,30,000 لو، اضافی لو، ایسا نہ کرو۔ ولا تظلمون، اور تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے کہ اصل جو تمہارا کیپٹل ہے، اصل سرمایہ وہ بھی نہ ملے، یہ نہ۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور فرماتے ہیں اگر مقروض، جس کو تم نے قرض دیا ہوا ہے سود پر، اب سودی معاملہ تو نہیں کرنا، البتہ اگر وہ تنگ دست ہو، تمہارا اصل جو قرض ہے وہ بھی فی الحال نہیں دے سکتا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو پھر اس کو مہلت دو فراخی تک، اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کرو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صدقے سے مراد کیا؟ یعنی اگر تم اس کو معاف کر دو سارا قرض، کہ چلو میں یہ اصل جو رقم یہ بھی نہیں لیتا، بہتر ہے۔ سارا قرض معاف کر سکتے ہو، آدھا معاف کر سکتے ہو، 1/3 معاف کر سکتے ہو، 1/4 معاف کر سکتے ہو، اور یہ مہلت دینا یہ بھی تو صدقہ ہے۔
تو احسان کرنا چاہیے، اگر کر سکتے ہو تو ایسا کرنا چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ قرض معاف کرتے ہیں اس کو زکوٰۃ میں شمار کرتے ہیں. کوئی مستحق ہے وہ نہیں دے سکتا تو اس قرضی تو کہ چلو بھائی زکوٰۃ میں شمار ہوگا، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اگر آپ نے اس کو زکوٰۃ میں شمار کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے زکوٰۃ دے دیں، پکڑا دیں، اور مستحق ہے پھر زکوٰۃ دینے کا وہ مالک بند اس کو کہو کہ میرا قرض دو، یا اس سے آپ کہہ دیں کہ آپ کسی اور سے لے کے قرض، میرا قرض مجھے دے دیں. وہ کسی اور سے قرض لے کے آپ کو قرض ادا کر دیں، آپ کو قرض آ گیا، پھر اس کے بعد آپ اس کو کہہ دیں میں آپ کو زکوٰۃ میں دیتا ہوں، آپ اس کو زکوٰۃ میں دے دیں، وہ مالک بن جائے گا، پھر اس کے بعد وہ قرض اس کو واپس لوٹا دے گا جس سے لیا تھا. کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تملیغ شرط ہے، انما الصدقات للفقراء، یہاں پر لام تکلیم تملیغ کی ہے. تو وہ جو مال آپ کا ہو زکوٰۃ کے طور پر دے رہا ہے اس کا وہ مالک بنے. وہ خرچ کر چکا ہے وہ تو خرچ ہو چکا ہے پہلے، اب اس کی نیت نہیں کر سکتے زکوٰۃ کی. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. باقی پھر واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرو ایسے دن سے اس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، کہ اس دن ہر نفس کو جو اس نے کیا ہوگا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ظلم نہ مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے نا نیکیوں میں کمی کی جائے، اضافہ کی جائے تو ظلم نہیں ہے، لیکن کمی کی جائے، یعنی کسی کا ووٹ چوری ہو جائے، ووٹ جو ہے نا جس کو کہ جتنے پڑے ہیں اس سے کم کیے جائے، یہ ظلم. نیکیوں میں کمی، جیسے ابھی 8 فروری 2024 کو، ابھی آج 16 فروری ہے، ابھی تک جو ہے نا یہی مسئلہ چل رہا ہے. اتنے دن ہو گئے ابھی تک وزیر اعظم ہی نہیں بنا. 8 دن ہو گئے، میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسے الیکشن ہوئے. ٹھیک، ہر کس کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر ہم سب پر رحم فرمائے. مجلس تصویر لایا تو نہیں لایا، تصویر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ قلتہ بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا موجود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مسجود إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا معبود إلا الله، إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا ذکر مولا کر کے دیکھ. کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ. خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھا رب کو راضی کر کے دیکھ. عشق فانی کر کے دیکھا عشق باقی کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ. اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ وجل شأنہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ. بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. اللہ
جل جلاله وعم نواله وجل شأنه وعز اسمه ولا إله غيره. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ذل جلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ذل جلال والاکرام ہماری تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام خطاؤں سے، تمام گناہوں سے درگزر فرما. یا اللہ ذل جلال والاکرام ہم نے جو پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے کلام قرآن پاک میں کی فہم و سمجھ، اس پہ تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ذل جلال والاکرام مجاہدین کے مدد و نصرت فرما، خصوصاً غزہ میں، فلسطین میں ہماری ماں بہنوں، ہمارے بھائیوں کی مدد و نصرت فرما. یا ذل جلال والاکرام ان کو کامیابی کمرانی نصیب فرما، ان کی قوت کو اور بڑھا دیجیے. یا ذل جلال والاکرام فرشتوں کے ذریعے سے ان کی مدد و نصرت فرما. یا ذل جلال والاکرام ان کے حوصلوں کو بلند کیجیے. یا ذل جلال والاکرام مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو توفیق نصیب فرما کہ ان کا ساتھ دیں. ان کے مقابلے میں جو یہودی ہیں، یا ذل جلال والاکرام جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوا ہے، ہدایت لکھی ہوئی، ان کو ہدایت نصیب فرما. ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یا ذل جلال والاکرام تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو نیست و نابود فرما، ان کے ہر حملے کو ناکام فرما، ان کے مال کو، ان کے اسلحے کو ان کے خلاف استعمال فرما. یا ذل جلال والاکرام بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو ان کے قبضے سے چھڑا دیجیے. ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم. ادھر سے نہیں بند ہوتا.